میں جانتا ہوں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، جہاں جگہ ملے میرے بھائی میرے بچے تو سنتے رہیے گا۔ تو جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا۔ دیکھیں مشورے کی میں اہمیت کو بتا رہا ہوں۔ سرور کائنات سلمان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ جبکہ بعض عرب صحابہ، عربی بولنے والے صحابہ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس فارسی کی بات کو کیوں سن رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو مانو نہ صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی، پیغمبر کو سمجھ آتی تھی۔ پیغمبر سمجھ رہے ہیں ان کی زبانوں کو، سب کی زبانوں کو۔ توجہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ بھی دوسری زبانیں نہیں سمجھتے تھے، پیغمبر سمجھتے تھے۔ او امت کے ٹھیکیداروں، اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں ہیں۔ اسی محبت سے چلتے رہیے گا، آج گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی جناب سرور کائنات نے فرمایا سلمان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے نام کسی کا نہیں لیا اور تاریخ میں نام موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نام نہیں آیا یا مجھے نہیں پتا، مجھے بھی پتا ہے اور مجھے پتا ہے آپ میں سے بھی بہت سو کو پتا ہے کنہوں نے ٹوکا تھا، کنہوں نے کہا تھا یہ فارسی ہے۔ انہوں نے محبت میں نہیں کہا تھا، تعصب میں کہا تھا، عرب و عجم کے تعصب میں ہم عربی ہیں، یہ فارسی ہے، اسے عربی نہیں آتی۔ پیغمبر نے نام دے کے کہا، پیغمبر نے نام لیا تھا، میں حقیر ہوں نام نہیں لے سکتا۔ پیغمبر نے نام دے کے کہا خبردار آج کے بعد سے تو اسے فارسی نہیں کہے گا۔ یا رسول اللہ ہے ہی فارسی، کہ سلمان محمدی ہے۔ توجہ فرما، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام۔ دیکھیں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ جب کہہ دیا کسی نے کہ ہم ماننے والے ہیں رسول خدا کے اہل بیت کے، پھر ہمیں تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اگر کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، چاہے وہ افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو، ہمارا بھائی ہے۔ جناب سلمان فارسی دوبارہ وہیں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں۔ سلمان کیا مشورہ ہے آپ کا؟ کہ یا رسول اللہ میں شیراز کا رہنے والا ہوں، جب وہاں پہ حملہ ہوتا تھا نا تو شہر کے گرد خندق کھود دی جاتی تھی، وہ اتنی گہری ہوتی تھی، اس میں آگ لگا دی جاتی تھی، کوئی پار نہیں کر پاتا تھا۔ آگ نہ بھی لگا سکیں اتنی لکڑیاں نہیں ہیں کیونکہ وہاں جنگلات نہیں تھے، کئی علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، کئی خشک صحرا ہوتے ہیں، کہ یہ صحرا ہے۔ جب خندق کھودیں تو اتنی چوڑی اور اتنی گہری ہو کہ نہ کوئی پار آ سکے، نہ کوئی اندر اتر سکے، اتر جائے تو باہر نہ آ سکے۔ پیغمبر اسلام نے کہا مجھے سلمان کا مشورہ پسند آیا، غزوے کا نام ہی رکھا غزوہ خندق۔ اب آپ میں سے کوئی بچہ اگر یہاں پہ اعتراض کر دے تو پھر عمر ابن عبدود کیسے آ گیا تھا؟ پیغمبر نے حکم دیا جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، پیغمبر نے حکم دیا 10 قدم چوڑی اور 10 قدم گہری خندق کھود دو، نہ کوئی وہاں سے یہاں آ سکے گا اور نہ کوئی بھاگنے والا یہاں سے نہیں میں الفاظ بدل، یہاں سے کوئی تشریف لے جانے والا جناب سرور کائنات نے حکم دیا۔ دیکھیں مشورہ جناب سلمان فارسی کا، بھائی جس محبت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ تب سرور کائنات نے کہا مجھے سلمان محمدی کا، مجھے میرے سلمان کا مشورہ پسند آیا۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ دستہ دستہ بنا دیا سب صحابہ کو، گروہ در گروہ، آپ 4 افراد، آپ 8 افراد، اتنا حصہ یہ آپ کے ذمہ۔ تو پھر عمر ابن عبدود آیا کیسے؟ اور اکیلا نہیں، 2 ساتھ میں تھے، تو کتنے ہو گئے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، علی کے مقابلے میں 3 ہی آئے تھے۔
پورا خون جگر لگتا ہے، مجھے غزوہ خندق کو پیش نہیں کرنا. میں جب پڑھتا ہوں جنگ تو پھر میں پورے طاقت سے پڑھتا ہوں. مجھے غزوہ خندق کو نہیں پڑھنا، صرف ایک سوال، ایک شبہے، ایک اشکال کا جواب دینا. کہ اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دے کہ بھئی اگر 10 قدم چوڑی خندق تھی، 10 قدم گہری تھی، تو کوئی پار کیسے آیا؟ توجہ! تو اب سارے کے سارے جو مشرکین، کفار، یہود و نصارہ سب جمع ہو گئے تھے ابو سفیان کی سربراہی میں. تو ابو سفیان سے کہا بھئی یہ اب ہم پہنچ تو گئے اندر، مسلمان ہیں، اب لڑے کیسے، جائیں کیسے؟ لشکر ہمارا زیادہ، فوج ہماری زیادہ، اسلحہ ہمارے پاس زیادہ، ہم محمد کو کیسے قتل کریں، ان کے صحابہ کو کیسے ماریں؟ تو عمر ابن عبد ود نے کہا مجھے ذرا ایک راؤنڈ لگانے دو. مجھے نہیں پتا اسے کیسے پتا تھا کسی جگہ سے خندق کم رہی ہوگی. نہیں ہے مجمع. یہ جو چوڑائی ہے نا، عربی میں اسے کہتے ہیں ظرفیت. توجہ! تو کہا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ظرفیت کم رہ گئی ہوگی. تو مانو نہ کوئی کم ظرف تھا. پہنچ رہے تھے لانے کے رام. اور ایسا تھا کہ باہر پیغام بھی پہنچا دیا تھا، گھوم پھر کے دیکھ لینا کہیں نہ کہیں موقع مل جائے گا آپ کو اندر آنے کا. پیدانے گرامی اس نے بہت زیادہ اپنے گھوڑے کو دوڑایا. ایک جگہ اسے مل کے کہا کہ نہیں یہاں سے گھوڑے کو اندر لے جایا جا سکتا ہے. 2 افراد کو لے کے وہ آ گیا. اب آگے غزوہ خندق ہے، لیکن پیغمبر نے مشورہ لیا اور مشورہ مانا. اور جس کا مشورہ مانا انہیں کہہ دیا منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہیں. یہ ترجمہ غلط ہے کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں، میں سے نہیں ہیں. آپ پریشان ہو گئے. سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. لیکن جب مولا حسین کی باری آئی تو فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں. سلمان فارسی صرف اہل بیت سے، اہل بیت سلمان سے نہیں ہے. اب پتہ چلا سب سے جلیل القدر سلمان کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت سے ہیں. گرامی سرور کائنات نے مشورہ لیا اور مشورے کو مانا. لیکن کس کے مشورے کو مانا؟ حضرت سلمان. کون؟ پیغمبر اسلام مولا کائنات فرما رہے ہیں اصول یہ ہے کہ یا وہ علم والا ہو یا حکمت والا ہو. علم والے کے مشورے کو مانو یا حکمت والے کے مشورے کو مانو. عزیزان گرامی سب نے مشورے دیے تھے اپنے اپنے انداز سے. میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سرور کائنات نے فرمایا تھا 40 دن میں میں خیبر فتح کروں گا. کتنے دن میں؟ 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے، خیبر بھی مجھے نہیں پڑھنی جائے. صرف اور صرف میں مشورے بتا رہا ہوں کس نے کیا کیا مشورہ دیا. پیغمبر اسلام نے دوبارہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو جمع کیا. آپ سب جانتے ہیں میں سچا نبی ہوں، صادق نبی ہوں. میں نے سچا وعدہ کیا تھا 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے، کل 40واں دن ہے. کیا مشورہ ہے آپ کا؟ خیبر کل جب 39 دن میں فتح نہیں ہوا تو 1 دن میں کیسے فتح ہوگا؟ توجہ! جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. سب نے اپنے اپنے لحاظ سے مشورے دیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، چلتے ہیں. اپنے لوگ ہیں سرور کائنات کا بیٹھ جائیے. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں حضرات. میں نے کہا یا رسول خدا 40 دن کا آپ نے وعدہ کیا تھا، 39 دن گزر گئے ہیں، بس اب میرے خیال میں چلیں. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں بیٹھ جائیے، مجھے آپ کے مشورے کی نصیحت کی ضرورت ہے. یعنی بعض افراد کے جو اپنے دامن پہ دھبا تھا نا تشریف لے جانے کا، وہ چاہ رہے تھے پیغمبر کو بھی، لیکن معصوم کبھی داغدار نہیں ہوتا.
میں اب سب کے مشورے نہیں پیش کر سکتا، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے. یا رسول اللہ ایسا کر لیتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، سب نے مشورہ دیا، بہت بہت شکریہ. اب سن لو، یہ صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ یہ جو 39 دن جاتے رہے، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا. اب میں لغت دیکھ رہا تھا، ڈکشنری دیکھ رہا تھا، کرار کیا ہے؟ تو ڈکشنری میں یہ لکھا ہے کرار اسے کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے. کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے سید ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا مرد ہوگا، کرار ہوگا، تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ فرار نہیں ہوگا. پیغمبر نے کہا بتانا ضروری ہے، پچھلے والوں میں اور علی میں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کی نا. تو سب نے مشورے دیے ہیں. مشورے یہ بے انتہا اہم ہے. انسان کی اپنی اس ہستی کا، اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے مشورہ دینے سے. تو سرور کائنات نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا تو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. میں امام محمد ابن اسماعیل بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری ہے، ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عجیب و غریب جملے لکھے ہیں کہ وہ اور وہ ہے کون؟ وہ سب نے لکھا مولا علی. اور انہوں نے کہاں لکھی ہے یہ حدیث امام بخاری نے؟ باب مناقب علی ابن ابی طالب میں تو وہ حدیث لکھی ہے. اب ان سے سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے، عالم اسلام کا ہمارے بھائیوں کا سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے. آپ نے حدیث لکھی وہ یعنی علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. بڑا آسان ہے سمجھنا، سبھی کو محبت تھی. لیکن آپ نے پلٹ کے پیغمبر کا جملہ لکھا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے، ان سے نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اللہ کو سب سے محبت ہے، سارے مسلمانوں سے، سارے صحابہ سے، سارے محدثین سے. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اس سے، اس ایک سے محبت ہے. پتہ چلا اوروں سے محبت اور ہے، علی سے محبت. مشورہ ایسی ہستیوں سے لیجیے کہ مشورے کا ماننے کا جی کرے. اور پیغمبر اسلام نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا، مرد ہوگا، فرار. مجھے خیبر کو نہیں پڑھنا ہے. جانے گرامی سرور کائنات نے فرمایا. لیکن پھر ایک جملہ کہا آخر میں، ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ. اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح کر دے گا. اور میں بعض ترجمے دیکھ رہا تھا، انہوں نے یوں ترجمہ کیا، ہمارے بھائیوں نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا، مجھے بہت پسند آیا. اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ دی ہے. چلے میں آپ کی زبان میں اردو ادب کو جو شوق رکھتے ہیں ان کی زبان میں پیش کر دوں. وہ جائے گا
دیکھے گا فتح کر لے گا. کہو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ لی. ایک صحابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے. نہیں مجمع نہیں، سب نے ساتھ نہیں دی. وہ فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، میں جاؤں، میں لڑوں، میں جنگ کروں. کہ لیکن جس رات پیغمبر نے فرمایا نا کل میں علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوگا، وہ کہتے ہیں میں سو نہیں پا رہا تھا، میں دعائیں مانگ رہا تھا پروردگارا کل علم مجھے مل جائے. یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد میں پیغمبر کے خیمے میں آ ہی گیا. یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے مجھے علم ملنے والا ہے یا نہیں، اگر نہیں بھی ملنا تو بتا دیجئے میں سو تو جاؤں. پیغمبر نے کہا فجر کا انتظار کرو. پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے ہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اللہ گرامی سرور کا ہمیشہ تمام ہستیوں سے کا مشورہ لو، سب سے مشورے لیتے رہو. اور جناب سید الشہداء نے بھی یہی کام کیا. میں اس سے پہلے کہ کربلا پہ دوبارہ نہ ہوں، مولا فرما رہے ہیں علم اور حکمت والوں سے مشورہ لو. جس کے پاس علم ہو، یہ آج کے حکمران غور سے سنیں، علم و حکمت والوں سے مشورے لو. ایک جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن کہوں گا ضرور معذرت کے ساتھ. تو مولا امیر نے فرمایا علم اور حکمت والے سے مشورہ لو، چاپلوسوں سے نہیں. چاپلوس سمجھتے ہیں؟ یہ فارسی کا میں لفظ استعمال کر گیا، خوش آمد. تو خوش آمدی جو ہوتا ہے نا، تو میں جا کے لڑوں، حضور آپ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ میرے دوست پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کسی نے کہا یا علی میں فلاں ملک پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سے ہمارے مسلمان کہتے ہیں اس کا مطلب ہے علی خیر خواہ تھے تبھی تو مشورے دے رہے تھے. آپ مت جائیے گا، آپ مارے جائیں گے تو پیچھے حکومت کون چلائے گا؟ خدا کی قسم اگر یہ جملے اپنی کتابوں سے بھی دکھا دو تو میں مان جاؤں. الفاظ یوں نہیں لکھے، مولا نے یہ فرمایا کہ یا علی میں جنگ، بھائی اگر اتنا ہی مولا کو مانتے تو کہتے آپ نے پیغمبر کی ساری جنگیں لڑی تو چلے جائیے میری طرف سے. انہیں بھی پتا تھا نہیں جائیں گے، تو کہا کہ یا علی میں فلاں ملک پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، کیا مشورہ ہے؟ کہ مت جانا. کہ یا علی کیوں نہ جاؤں؟ اسلام کی ترقی ہوگی، ملک ترقی کرے گا، حدود اسلام کی جو بارڈرز ہیں بڑھ جائیں گے. آپ نے کہا فلاں شخص کو بھیج دو، نام کسی کا بھی نہیں لے سکتا، اس آدمی کو بھیج دو، خود نہ جانا. کہ یا علی میں خود کیوں نہ جاؤں؟ کہ تمہاری عادت تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. کہ نہیں کیا نہیں علی میں بدل گیا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں. آپ نے فرمایا